أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 اور 196 تلاوت کی گئی ہیں، جو دوسرے پارے کے 8ویں رکوع میں ہیں. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ مہینہ حرمت والا بدلے حرمت والے کے ہے اور ادب کے بدلے ادب ہے، کہ جو تمہارے ساتھ حرمت والے مہینوں میں زیادتی کرے تم اس کا جواب دے سکتے ہو، اور جو زیادتی کرے تمہارے اوپر اس کا جواب اس طرح ہی دو جتنا اس نے زیادتی کی ہے، اس سے زیادہ نہ دو. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. آپ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ممکن ہے وہاں پر اس کے لیے خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں اپنی بربادی نہ کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاک نہ کرو. ایسے کام نہ کرو جو ہمارے واسطے دو جہاں میں ہلاکت کا باعث بنتے ہوں. اور بھلائی کرو، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، کوئی اور غرض نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمرہ کرو یا حج مکمل کرو، پورا کرو. اور اگر تم راستے میں کہیں روکے جاؤ کسی وجہ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے راستے میں رک جاؤ، احرام باندھا ہوا تھا، تو پھر استیسر من الہدی، جو تمہیں ہدی میسر ہو، یعنی ثواب جو قربانی کے جانور تمہیں میسر ہو وہ وہاں پر بھیجو، اور اپنے ہاتھ سروں کو نہ منڈواؤ جب تک کہ ہدی پہنچ نہ جائے وہاں پر، تمہاری جانور قربانی کے وہاں نہ پہنچ جائیں جہاں قربانی کی جاتی ہے ان کی. اور تم میں سے اگر کوئی مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، یا اس کے سر میں تکلیف ہو جائے اور سر اس کو منڈوانا پڑ جائے احرام کی حالت میں ہی، تو اس کے لیے فدیہ ہے، روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی دے. پھر جب تمہیں امن ہو، راستے کا سفر ختم ہو، راستے کا خدشات ختم ہوں، اور تم میں سے جو عمرہ اور حج کو ملائے اس کا فائدہ حاصل کرے، عمرہ کر کے پھر احرام کھول دے، فائدہ حاصل کرے، پھر دوبارہ حج کا احرام باندھ، جیسے کہ ہمارے یہاں سے جانے والے کرتے ہیں. مستیسرہ من الہدی، اس کے اوپر قربانی ہے جو اس کو آسانی سے میسر ہو. اونٹ کا کر سکتا ہے اونٹ کرے، گائے کی قربانی کا سب گائے کی کرے، بکرے کی بکری کا سب وہ کر لے، کوئی جو اس کو ہو سکے وہ قربانی دے. ہم لم یجد، اور جو ایسا بندہ ہے حج تو کر رہا ہے، تمتع عمرہ بھی کرنا ہے، پھر احرام کھولنا ہے، پھر کرنا اور قربانی نہیں اس کے پاس ہے، گنجائش نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں. الصیام 3 ایام فی الحج، حج کے دنوں میں 3 دن روزے رکھے. قربانی نہیں کر سکتا، گنجائش نہیں ہے، حج کے دنوں میں 3 دن روزے رکھے. اور فقہا کہتے ہیں کہ یہ 3 دن جو ہے 9 ذی الحجہ کو مکمل ہو جائیں. 9 ذی الحجہ جو حج کا دن ہے
اس دن سے پہلے پہلے یا اس دن تک 3 روزے رکھے، ہو سکے تو 7، 8، 9 کا رکھ لے، 10 کو رکھنا منع ہے قربانی کے دن۔ 3 روزے رکھے، صابات جا رجا تم، پھر جب واپس آ جائے حج سے تو پھر 7 روزے بعد میں رکھے۔ مختلف آراء ہیں فقہاء کی، مفسرین کی، یا یہ ہے کہ وہاں سے حج کے دنوں سے واپس آ کے مکہ میں رہ رہا ہے، وہاں 7 روزے رکھ لے، مدینہ میں آ گئے وہاں 7 روزے رکھ لے، یا اپنے گھر آ کے ملک میں آ کے 7 روزے رکھ لے بقایا۔ اس میں ہے کہ جہاں بھی مختلف جگہ پر رکھنے کے بارے میں فقہاء نے کہا ہے 7 روزے بعد میں رکھے، پھر 8 کامل 10 روزے پورے ہو جائیں گے۔ اس کے 10 روزے ہیں قربانی کے بدلے، تو قربانی نہیں کر سکتا وہاں پر، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، 3 وہاں رکھے، 7 واپس آ کے رکھے۔ اس کے لیے ہے جو لم یکن حاہل حاضر مسجد حرام، جس کے گھر والے وہاں نہیں رہتے مکہ میں، جو مکہ میں رہنے والے ہیں وہ تو وہاں پر ہی رکھیں گے، ان کے لیے یہ قربانی بھی نہیں ہے، لیکن جو باہر سے گئے ہوئے ہیں دوسرے ملک سے، دوسرے علاقوں سے، ان کے لیے ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جانو وعلم ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ نافرمانی کرے، اپنے من مانی کرے، اپنے نفس کے مرضی پر چلے، اس کے لیے عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے عالم اعظم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 تلاوت کی گئی ہے، جو دوسرے پارے کے 9ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرہ کو مکمل کرو، اگر تم راستے میں روک دیے جاؤ تو پھر ہدی جو سب ہے قربانی وہ بھیجو، اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں جو اگر کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور سر منڈانا پڑ جائے تو فدیہ دیا جائے، اور اس میں روزے یا خیرات صدقہ یا قربانی دی جائے۔ جب تم امن میں ہو جاؤ اور عمرہ حج کو ملاؤ تو جو قربانی میسر ہو وہ ادا کرو۔ تو جو تم میں سے قربانی نہ پائے وہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں، اور 7 بعد میں گھر جا کر رکھے، 10 ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کے لیے ہے جو وہاں مکہ کا رہنے والا نہ ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب ان آیتوں میں فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، مقرر ہیں، تو علماء فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کے مطابق کہ حج کے مہینے یہ رمضان کے بعد عید کا جو مہینہ ہے، اور اس کے بعد خالی مہینہ جسے کہتے ہیں، معنی یہ کہ شوال، ذوالقعدہ 2 مہینے اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ بعض روایتوں میں ذی الحجہ کا مہینہ پورا آتا ہے لیکن 10 دن گنے جاتے ہیں، یہ حج کے دن ہیں، ان میں احرام باندھا جا سکتا ہے حج کے لیے، حج کا ارادہ کیا جا سکتا ہے، حج کے لیے چلا جا سکتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لے، احرام باندھ لے یا پکی نیت کر لے، تو پھر فلا رفث ولا فسوق، نہ تو عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ کرے، ایسی کوئی بات کرے جس سے صحبت کا رجحان بنتا ہو، نہ کوئی گناہ کا کام کرے، اور نہ کوئی جھگڑا لڑائی کرے اس میں، یا حج کے لیے احرام باندھ لے، یہ پابندیاں ہیں۔
تو جو کوئی اچھا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، جو بھلائی کرے گا۔ اور فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے کر چلو، راستے کا خرچہ ساتھ لے کر چلو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو جو مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، وہاں جا کے مانگنا شروع کر دو۔ بعض لوگ ایسا کرتے تھے، جس کے واسطے یہ آیت کریمہ آئے کہ اس بات سے منع ہو جائیں، ایسا نہ کریں، اپنا خرچہ اپنی ضرورت کا سامان ساتھ لے کر جائیں۔ لیکن فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ جو ہے، رستے کا سامان جو ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ معنی یہ کہ یہ مانگنا بھی پرہیزگاری کے خلاف ہے، اور کوئی کام کرنا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی طریقہ تھا کہ ساتھ لے کر نہیں گئے، خرچہ ختم ہو گیا، خرچہ نہیں ہے تو وہاں پر کوئی لوٹ لیا، کوئی چوری کر لی، تو یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ بہترین سامان راہ ہے کہ ہر معاملے میں دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کیا جائے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام نہ کرے تقویٰ کے خلاف ہے۔ یہ حج کے چند اہم باتیں، ان کے احرام باندھ کر کچھ پابندیاں جو لگ جاتی ہیں۔ احرام لفظ جو ہے یہ حرمت سے بنا ہے۔ حرمت کا معنی حرام ہونا بھی ہے، اور عظمت بھی ہے، احترام بھی ہے۔ تو احترام کے ساتھ ساتھ حرمت یہ ہے کہ جن چیزوں کا بتایا گیا کہ ان کی پابندی ہو جاتی ہے، جب احرام باندھ لے، عورتوں سے صحبت نہیں کرنی، اگر کر لی تو حج ہی نہیں ہوگا۔ باقی بعض چیزیں ہیں کہ ان میں کمی بیشی ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، یا اور صدقات آ جائیں گی۔ لیکن یہ کہ عورتوں کے ساتھ صحبت یا ایسا عمل جو اس طرف لے جائے، اس سے حج اور عمرہ ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر تقویٰ نہایت اہم چیز ہے کہ تقویٰ پرہیزگاری عام طور پر بھی ہے، لیکن حج کے دنوں میں اور زیادہ ہو۔ اس طریقے سے پہلے بتایا کہ رفث، فسوق، جدال، لڑائی جھگڑا، گناہ کے کام عام حالات میں بھی منع ہے، لیکن حج کے دنوں میں سختی سے منع ہے، زیادہ پابندی کی جائے، باتوں کی خیال رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198 اور 199 تلاوت کی گئی ہے، جو دوسرے پارے کے 9ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، جو ان میں حج اپنے اوپر فرض کر لے، یعنی لازم کر لے، احرام باندھ لے یا نیت کر لے، تو پھر اس میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ کا کام ہو، نہ کوئی جھگڑا ہو، اور جو کوئی بھلائی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور توشہ ساتھ لے لو، راستے کا سامان، ضرورت کا سفر کا سامان ساتھ لے لو، اور بہترین توشہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، جن کو جو کوئی چیز لو پرہیزگاری کے ساتھ ہو۔ اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اپنے رب سے۔ تو معنی یہ کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا جو لوگ حج پر جائیں یا عمرہ پر جائیں، وہ کوئی کاروبار نہ کریں، کوئی چیز بیچنے خریدنے کا کام نہ کریں، یعنی کوئی ایک نفع کا کام، کوئی تجارت کا کام نہ کریں۔ سواری ساتھ لے کر جاتے ہیں تو کرائے کی سواری ساتھ نہ لے کر جائیں، لوگوں سے کرایہ لیں۔
اس طرح یہ دنیاوی سفر ہو جائے گا۔ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، حج کے جو ارکان ہیں، حج کے جو کام ہیں، ان میں جو حرج نہیں آتا اگر تو پھر تجارت کر سکتا ہے، لین دین کا کاروبار کر سکتا ہے، کرائے پہ چیز سواری دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات پر کہ تم کوئی دنیاوی مال کے اسباب کے کمائی کے کام کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن فَإِذَا عَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، لیکن جب عرفات سے واپس لوٹو تو پھر مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ اس کا معنی یہ ہوا عرفات جاؤ، عرفات سے واپس لوٹو۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے جو قریش مکہ تھے وہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ تک پہنچتے وہیں ٹھہرے رہتے۔ عام لوگ، غریب لوگ، مسافر لوگ عرفات جاتے اور پھر وہ اگلے دن واپس لوٹتے یا عرفات جاتے شام کو واپس آتے۔ تو فرمایا کہ تم سب عرفات سے واپس لوٹا کرو، چاہے وہ قریشی ہوں، چاہے مکہ والے ہوں، چاہے غیر مکہ والے ہوں، سارے وہاں جاؤ، عرفات سے واپس لوٹو۔ عرفات کیا ہے؟ کہتے ہیں عرف سے عرفہ یعرف ہو، اور اس کا معنی پہچاننا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور مائی حوا سلام اللہ علیہا یہ سینکڑوں سال زمین پر آنے کے بعد ایک دوسرے سے الگ الگ رہے، الگ الگ مختلف جگہ پر ایک دوسرے کو یاد کرتے رہے، روتے رہے اللہ کی یاد میں۔ تو یہ 9 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن ان کا ملاپ ہوا میدان عرفات میں، جس کو عرفات کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اس واسطے اس کا نام عرفات ہے، اس جگہ کا نام عرفات ہے، اور یوم عرفہ اس دن کو کہتے ہیں 9 تاریخ کو۔ تو وہاں پر جاؤ، وہاں سے لوٹو، پھر مشعر حرام جو ہے یہ مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے، وہاں پر آ کر ٹھہرو۔ تو پہاڑی پر یا اس کے آس پاس مزدلفہ کے میدان میں رات کو ٹھہرا جاتا ہے، کیونکہ عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو حج کے ارکان ادا کر کے خاص کر وہاں کا رکن جو ہے وہ قیام ہے، وہاں پر ٹھہرنا۔ تو وہاں پر قیام کریں، وہاں ٹھہریں، پھر شام کو واپس لوٹیں، اور مغرب کی نماز وہاں پر نہیں پڑھنی، مغرب ہونے کے بعد ہی نکلنا ہے وہاں سے۔ مزدلفہ آ کر عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، پھر وہاں آ کر اللہ کا ذکر کرو، جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تحلیل، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور دیگر کلمات طیبات وہاں پر پڑھیں رات بھر۔ اگرچہ تم اس سے پہلے بہکے ہوئے تھے راستے سے، تم کچھ لوگ وہاں پہنچتے نہیں تھے، عرفات میں جہاں رہ جاتے تھے، کچھ آ کر اپنے من مانی کرتے تھے، کچھ جا کر کچھ اور کام کرتے تھے، میں تم سب اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو جہاں آ کر۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تو پھر وہاں سے ہی واپس لوٹو جہاں سے باقی لوگ آتے ہیں۔ قریش مکہ اور دیگر لوگوں کو یہ ہے جو نہیں جاتے تھے، امیر لوگ نہیں جاتے تھے اگلے میدان میں، سب وہاں سے واپس لوٹ جہاں سے باقی لوگ واپس لوٹ کے آتے ہیں، ان کے میدان عرفات سے مزدلفہ میں آؤ۔ واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اس سے بخشش کا سوال کرو، توبہ کرو، اور جان لو کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ یقین رکھتے ہوئے اس سے بخشش کا سوال کرو تو وہ بخشنے والا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ حج کریں، حج کے سارے ارکان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، اور ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرے اور توبہ استغفار بھی کرے، اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حج جو ہے بالخصوص معافی کا ہی ایک اہم طریقہ اور ذریعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کا حج قبول فرماتا ہے، تو اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے جذبہ کے مطابق، جیسے آپ پیدا ہوا ہے ماں کے پیٹ سے بے گناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا
فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200، 201 اور 202 تلاوت کی گئی ہیں، جو دوسرے پارے کے 9ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو پھر مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس قدر ہو سکے، جیسے تمہیں ہدایت دی گئی ہے، اگرچہ تم اس سے پہلے نہ جانتے تھے۔ پھر سب عجم والے، عرب والے، قریشی اور غیر قریشی وہاں سے ہی لوٹو جہاں سے باقی لوگ آتے ہیں، عرفات سے ہو کر آؤ، پیچھے نہ بیٹھے رہو، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ فرمایا کہ وَفَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر لو، حج کے ارکان مکمل کر لو، معنی یہ کہ 8 تاریخ کو تم مینا میں گئے، قیام کیا، رات وہاں قیام کیا، 9 کو صبح عرفات کے میدان میں گئے، وہاں پر قیام کیا، وقوف عرفات جسے کہتے ہیں، وہاں ظہر عصر کی نمازیں ادا کیں، پھر مغرب کے وقت وہاں سے نکلے اور مزدلفہ آ گئے، مزدلفہ میں آ کر رات قیام کیا، عشاء اور مغرب کی نمازیں اکٹھی ادا کی، پھر فجر کی نماز ادا کی۔ اب یہاں سے پھر 10 کی صبح کو میدان مینا میں آ گئے، مینا میں آ کر پھر سب سے پہلے ایک شیطان کو کنکریاں ماری، بڑے شیطان کو، اس کو مارنے کے بعد قربانی ادا کر لی، قربانی کرنے کے بعد پھر سر منڈوا لیا اور احرام اتار دیا۔ یہ کام تھے جو حج کے تم نے مکمل کر لیے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو ایسے جیسے اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے تھے۔ ان میں روایت تھا عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار جو تھے وہ حج کی ادائیگی کے بعد پھر خانہ کعبہ کے آس پاس یا میدان مینا میں ایسے اپنے بڑے باپ داداؤں کے قصے بیان کرتے، ان کی بہادری کے، ان کے مشہوری کے باتیں بیان کرتے۔ میں ان کا ذکر چھوڑو، اللہ کا ذکر کیا کرو یہاں پر، جیسے اپنے باپ دادا کا او اشد ذکر، بلکہ اس سے زیادہ ذکر کیا کرو اللہ کا، اللہ کو یاد کرو۔ ہمیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں آخرت پر یقین نہیں رکھتے، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے جو کچھ ہمیں چاہیے، دنیا ہماری اچھی کر دے، دنیا کا مال دے دے، دولت دے دے، عزت دے دے، سب کچھ دے دے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے بندوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کہ مانگتے دنیا ہے، آخرت کو یقین ہی نہیں ہے، دنیا میں ان کو مل جائے گا لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور دوزخ سے، آگ سے بچا، یہ دعا کرتے ہیں۔ یہی دعا حضور نبی کریم علیہ السلام کثرت سے کیا کرتے تھے، ہر دعا کے ساتھ یہ کلمات عرض کرتے، اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات پڑھتے اور یہی تعلیم دیتے کہ یہ دونوں چیزیں مانگا کرو، دنیا میں بھی آخرت کی بھلائی مانگا کرو۔ تو فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے جو بھلائی کریں گے، نیکی کریں گے، اس کا اجر ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا، ان کی کمائی جو ہے ان کو سجے گی۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے۔ جلد حساب کے کئی معنی بیان کی، ایک تو یہ ہے کہ پلک جھپکنے میں سارے لوگوں کا حساب ہو جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ قیامت جلد آنے والی ہے، حساب جتنی ہونا ہے اس واسطے تیاری کرو۔ تو یہ دعا مانگنے کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام نے کسی بندے کو دیکھا، بہت دبلا پتلا ہے، بڑا لاغر سا ہے، تو پوچھا کبھی کوئی دعا کی ہے؟ تو
دعا کرنے کا کہا میں کرتا رہتا ہوں، دعا اللہ سے ڈرتا رہتا ہوں، آخرت کی بھلائی مانگتا رہتا ہوں۔ میں دنیا کا بھی اچھا مانگ لیا کروں۔ دنیا اگر ایسی ہے کہ دنیا کا مال دولت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی رضا کے مطابق یہ حاصل کرتا ہے، حلال کمائی کرتا ہے، تو یہ دنیا بھی آخرت کے لیے بن جاتی ہے۔ اگر دنیا میں مال و دولت کو حاصل کر کے اللہ کو بھول جائے، اس کے احکامات کو بھول جائے، تو یہ دنیا جو ہے عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ دنیا سے نفرت کا کہا گیا ہے، دنیا سے بچنے کا کہا گیا ہے، لیکن کون سی دنیا؟ کہتے ہیں کہ چیست دنیا۔ دنیا ہے کیا؟ الخدا غافل بدن، اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ نئے کماش و نکرہ و فرزند و زن، یہ کاروبار کرنا، سونا چاندی پاس رکھنا، عورت کا گھر میں ہونا، یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ ان میں پڑھ کر اللہ کو بھول جانا یہ دنیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور یہ کاروبار میں، دنیا میں، مال و اولاد میں پڑ جائے، نمازیں چھوڑ دے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے، حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دے کہ یہ دنیا دار ہے پکا، پھر یہ آخر میں جہنم کا باعث بنے گی اس کی دنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 تلاوت کی گئی ہے، جو دوسرے پارے کے 9ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا، جب تم حج کے ارکان پورے کر لو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کو خوب یاد کرو، جیسے اپنے باپ داداؤں کے نام یاد کرتے تھے، اس کی جگہ پر اللہ کے نام یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، بلکہ ان سے زیادہ ذکر کرو جو پہلے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، ان کی بڑائیاں بیان کرتے تھے۔ اور جو تم میں سے دعا کرتا ہے، کہتا کہ اے میرے رب مجھے دنیا کا مال و دولت عطا کر دے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، دنیا کے اس کو ملے گا۔ اور جو کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر دے، اس کے لیے اس کو بھلائی ملے گی، اور جو وہ کرتا ہے اس کا انجام اس کو اچھا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گنتی کے خاص دنوں میں۔ یہاں خاص دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، جب عید بڑی عید کا دن گزرتا ہے، حج کا دن گزرتا ہے، اس کے بعد 2-3 دن اور ہوتے ہیں، تو ان میں اللہ کا خوب ذکر کرو، خوب یاد کرو اس کو، نمازیں بھی ادا کرو، تسبیح بھی پڑھو، تحلیل کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، اس کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرو، ہر کام میں اس کی یاد رکھو کہ یہ کام اس کے حکم کے مطابق ہے، اس کے مرضی کے مطابق ہے، یہ ذکر ہے۔ تو خاص دنوں میں خاص ذکر زیادہ، ویسے تو مکمل طور پر زندگی بھر چاہیے کہ اس کو یاد رکھیں، اس کا ذکر کرتے رہیں۔ اب یہ خاص دن جو ذکر کے لیے ہی ہیں، اور کاروبار کوئی نہیں کرنا، حج والوں نے جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں وہاں پر خاص طور پر ذکر ہی کرتے رہیں، دل سے، زبان سے، اپنے کاموں سے۔ فرمایا بعض وہاں پر جب حج کا کام مکمل ہوتا ہے تو مینا میں 10 ذی الحجہ کو آتے ہیں صبح کے وقت، اور شیطان پہ ایک کو کنکریاں مارتے ہیں، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، اور پھر احرام کھول دیتے ہیں، حلق کرا کے، سر کے بال کٹا کے، منڈوا کے۔ یہاں زیادہ کام جو تھا وہ مکمل ہوا۔
اب اس دن کنکریاں ماری ہیں، اس کے بعد 2 دن اور کنکریاں مار کر شیطان کو، یعنی 11 اور 12 کو واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ 1 یا 2 دن اور ٹھہرتے ہیں، 13 کو واپس آتے ہیں یا 14 کو آتے ہیں۔ اختلاف یہ ہوا کہ بعض نے کہا کہ یہ جلدی چلے جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بعض نے کہا کہ دیر سے جاتے ہیں جو وہ ٹھیک نہیں ہے، 12 کو جانا واپس ضروری ہے، بعض نے کہا نہیں 13 کو جانا ضروری ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو جلدی کر کے 2 دنوں میں واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فمن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو تاخیر کر لیتا ہے 2 دن کے بعد نہیں آتا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی جرم نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عام طور پر 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو 3 دن کنکریاں مار کے، پہلے دن ایک شیطان کو، دوسرے دن تیسرے دن تینوں کو مار کر بندہ فارغ ہے، اور اب واپس مکہ شریف چلا جائے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ لیکن اس دن اگر 12 تاریخ کو بندہ تاخیر ہو جائے، اس کو وہاں پر لیٹ ہو جائے، شام کا ٹائم ہو جائے، پھر نکلنا منع ہے، پھر اگلے دن پھر صبح کنکریاں مار کر پھر جائے گا۔ اگر شام سے پہلے چلا جائے، عصر تک چلا جائے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر اس طرح اگلے دن بھی ایسی ہے، 13 کو بھی اگر نہ نکل سکے مغرب تک، پھر 14 کو واپس جائے۔ تو یہ اصول ہے جو شریعت مطہرہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت عالیہ کے مطابق طے شدہ ہے۔ ہمارا کہ 2 دن اگر پہلے چلا جاتا ہے تو پھر بھی حرج نہیں ہے، 2 دنوں میں مکمل کر کے کام، اگر 1 دن لیٹ ہو گیا تو 2 دن بھی حرج نہیں ہے، یہ اعتراض والی تنقید والی بات نہیں ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن کچھ گناہ نہیں ہے، کس کے لیے؟ لمن اتقا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، نیکوکاری کرتا ہے، بھلائی کے لیے نیک کام کرنے کے لیے ٹھہر جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی دل میں رکھو، پرہیزگاری اختیار کرو، اس کی مرضی کے کام کرو، جو کام اس کی مرضی کے نہیں ان کو چھوڑ دو، اس کے ناراضگی کے کاموں سے بچو، یہ تقوی ہے، یہ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے آداب میں سے ہے۔ اگر ایسا کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، تو پھر تم 2 دن 1 دن کم یا زیادہ کی بات نہیں، اس پر حرج نہیں ہے۔ اور یاد رکھو وَاعْلَمُوا، جانتے رہو، اس بات کا علم رکھو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم ضرور اس کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، اس کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ اٹھنا ہے تم نے قیامت کے روز اور بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اس واسطے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے سارے کام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالیہ میں عز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔